اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج قرآن مجید کا آخری سورہ ناس 114 آپ کے سامنے، اس کی ریسیٹیشن، ترجمہ اور تھوڑی سی اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ امید ہے کہ ہماری جو کوشش یہ قرآن کے حوالے سے، میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو تھوڑی سی صحیح ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جو میں آپ کے سامنے یہ صحیح کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اس کا مقصد میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں یا کسی کے مقابلے میں آؤں یا سو اینڈ سو۔ پلیز، آبجیکٹیو صرف یہی ہے کہ اس تیز زندگی میں، اس مصروف زندگی میں انسان قرآن کو کم کھولتا ہے، انکلوڈنگ می۔ صبح سے شام ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، تو چلتے چلتے سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے، جو بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا آپ یوز کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ ویسے تو ماشاء اللہ آپ بہت ساری چیزیں اچھی سنتے ہوں گے، لیکن میں نے بھی سوچا کہ میں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھواؤں۔ تو یہ سورہ بہت خوبصورت سورہ ہے معززین، مطلب یہ وہی دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو شیطان کو ایک عجیب ہلچل مچ گئی اس نے جناب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا، وہ اپنے شیطانوں کو بلایا، جو اس کے کرندے ہوتے ہیں نا، کمانڈر ہوتے ہیں، شیطان کے بھی ڈیفرنٹ فیلڈ کے ڈیفرنٹ کمانڈرز ہیں، سب کو اس نے بلا کے کہا کہ یہ سورج جو نازل ہوئی، اس نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے اندر لرزہ پیدا کر دی ہے، بتاؤ میں اس کا کیا جوڑ کروں۔ تو ایک اس کا جو تھا پولیس کا ایک بڑا منصوبہ دار جو شیطان کا تھا، بزرگ شیطان، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اس منصوبے کو میں نے ایسے پیش کروں گا، تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد وسواس الخناس کھڑا ہوا، یہ بھی ایک شیطان کے بزرگوں میں سے ہے، وسواس الخناس۔ اس نے کہا اس کام کو میں انجام دوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں انسانوں کے دلوں میں وعدے، آرزویں اتنی ڈال دوں گا کہ وہ گناہ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ لمبی لمبی امیدیں، لمبی خواہشیں، آرزویں، میں نے ابھی یہ کرنا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں نے یہ، اور اس کے بعد اس کو گناہ میں جب دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلا قدم انسان خود اٹھاتا ہے گناہ کی طرف، شیطان کی طرف پہلا قدم وہ خود اٹھاتا ہے، اس کے بعد پھر اس دلدل میں، دیکھیں جیسے دلدل ہے، پہلا بندہ پاؤں رکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جناب ابلیس کو اس وسواس الخناس کی بات بڑی پسند آئی، اس کا ہاں یہ آپ کا منصوبہ مجھے پسند آیا۔ عزیز سامعین، یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وسواس الخناس، لمبی آرزویں، لمبی امیدیں، یہ باندھنا کوئی زندگی کی کامیابی نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی 3 عظیم صفات کو بیان کیا ہے: ربوبیت، ملکیت، عبودیت۔ ربوبیت مین یہ اعتراف کرنا کہ ہم خود کو اس کی تربیت میں قرار دیتے ہیں۔ ملکیت یہ سمجھنا کہ اس کا فرمان یہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، بس میں، مطلب جیسے مالک آپ کو حکم دیتا ہے اس کی ملکیت میں۔ اور الہ الناس، عبودیت مین اس کے راستے پر چلنا، کسی غیر کی عبادت نہ کرنا، اس کو ایک جان کر اس کی عبادت کرنا۔ تو یہ اس سورہ میں نا یہ 3 اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت اوصاف بیان کی گئی ہیں: رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ تو میں اس صورت کی پہلے تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کی تھوڑا سا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ کہہ دیجئے لوگوں کے پروردگار کی میں پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے مالک اور حاکم کی، لوگوں کے خدا اور معبود کی، خناس کے وسوسوں کے شر سے
جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو وسوسے ڈالتا ہے نا ہمارے دلوں میں، یہ ضروری خناس ہی نہیں ہے، یہ جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ معزز سامعین، اس کی بڑی تفسیر ہے۔ میں چونکہ وہ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں 5 منٹ سے اب ویڈیو ہو جاتی ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 5 منٹ میں اس کو کمپائل کروں۔ تو اس صورت کو کوشش کریں رات کو، دن کو، اسپیشلی سونے سے پہلے، صبح اٹھ کے اپنے کسی جسم میں کوئی درد ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی عصیب ہے، کوئی خوف ہے، کوئی کسی بھی مہم میں جا رہے ہیں، تو ان موضوعین کی تلاوت اپنے اندر، مطلب آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لیں، اور یہ جو لمبی امیدیں اور لمبی خواہشیں ہیں ان سے بچیں۔ اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔